إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. محترم بزرگوں، بھائیوں، بچوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، موضوعات بہت ہے گفتگو کے، لیکن آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارا انفرادی مسئلہ بھی ہے، انڈیویجول مسئلہ ہے، پرابلم ہے، اور ایک ہمارا جو اجتماعی مسئلہ بھی ہے، اور اس سے ہم مستقل اس سے سامنا رہتا ہے ہمارا، ہم اس سے مستقل جوجھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہے وہ؟ خوف، ایک ڈر. ایسے تو انفرادی طور پہ ایک ڈر ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں جاب کرتا ہوں، اگر نوکری کرتا ہوں تو ایک خوف لگا رہتا ہے کہ نوکری چھوٹ نہ جائے. میرا بزنس ہے تو مجھے ڈر ہے کہ بزنس میں لاس نہ ہو جائے، فلاپ نہ ہو جائے، بزنس نیا شروع کیا ہے تو فلاپ نہ ہو جائے. یا اگر میں صاحب اولاد ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری اولاد بگڑ نہ جائے. یا اولاد نہیں ہے تو ڈر ہے کہ بے اولاد نہ مر جاؤں. یا اگر میں باڈی بلڈر ہوں تو ڈر ہے کہ میری باڈی واپس سے ضائع نہ ہو جائے. ایسے بہت سارے خوف جو انڈیویجولی ہمیں سب کو فیس کرتے ہیں، ہم سب کو اس سے سامنا کرتے ہیں اس کا سب. اور ایک اجتماعی خوف، ایک کمیونٹی، پوری کمیونٹی جس کا شکار ہے، پوری ہماری امت جس کا شکار ہے. وہ کیا کہ گورنمنٹ ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، مطلب یہ ساری چیزیں آتی ہے نا. دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہے نا. اہل کفر ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں ہمارے خلاف. کچھ بھی جو بھی اس طرح کے خوف جو پوری سوسائٹی کو ہے، جو یہ دو طرح کے خوف مستقل ہمارے سامنے رہتے ہیں. حالانکہ بطور مومن ہمارے اندر تو خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. ایک ایمان اور خوف دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. پتہ ہے خوف زدہ انسان جو ہوتا ہے وہ اس سے کوئی پازیٹیو چیز کی، کسی مثبت چیز کی امید نہیں کی جا سکتی. بہت خطرناک چیز ہے. جو خوف ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی، فار ایگزامپل، کیا ہم بائک خریدتے ہیں یا کوئی گاڑی خریدتے ہیں، خدا نہ خاصا چوری ہو گئی، یہاں پر وہ سیکورٹی نہیں ہے، چوری ہو گئی، کیا ہے، پھر ایک بار خریدا پھر چوری ہو، خدا نہ خاصا ایسا ہوتا نہیں الحمدللہ یہاں پر. تو کیا ہوگا؟ تیسری بار آدمی مایوس ہو جائے گا کہ یار گاڑی رکھنا بیکار ہے یہاں پر، تو جب چوری ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو خوف ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر مایوسی لاتا ہے، پھر انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح خوف جو ہے نا، خوف سے جب مایوسی آتی ہے تو انسان شدت پسندی کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، شدت پسندی پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایکسٹریم قدم اٹھانے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ مستقل ڈراؤ، بہت دن تک ڈرے گا، لیکن جب اس کو یہ لگ جائے گا کہ یار مجھے یہی رہنا ہے اور یہ ڈر کب تک برداشت کروں، تو شاید وہ کوئی ایکسٹریم قدم، کوئی جو ہے انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے. اور ایسا بہت سارے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر. اسی طرح ایک جو خوفزدہ شخص ہوتا ہے، جو خوف میں مبتلا شخص ہوتا ہے، وہ کوئی جو ہے نا معتدل فیصلہ یا رائے قائم نہیں کر سکتا، وہ کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتا. اچھا، ایک ڈرا ہوا انسان کوئی اچھا ڈیسیزن نہیں لے سکتا ہے، وہ ہمیشہ کسی دباؤ میں ڈیسیزن لے گا، تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی خوف میں نہیں ہے، میں بالکل نیوٹرل ہوں گا تو میں بہت اطمینان سے سوچوں گا، 4 لوگ سے مشورہ کروں گا، 4 لوگ سے سنوں گا، ایک چیز کو انالائز کروں گا، اس کا تجزیہ کروں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ لوں گا. لیکن ایک ڈرا ہوا شخص جو ہے نا وہ دیکھے گا کہ وقتی طور پہ کوئی چیز جو اس کو خوف سے نجات دے رہی ہے اس کی طرح لپک پڑے گا. ایک ڈرے ہوئے شخص ہے، ڈری ہوئی کمیونٹی کو جو مینٹلی کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے،
ڈرے ہوئے لوگوں کو آپ ان کے ساتھ ہمدردی کر دیجیے, ان کو ایکسپلائٹ کر لو, آپ ان کو کسی بھی راستے پہ ڈال سکتے ہو. آج جو ایکسٹریمزم پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈرے ہوئے انسان کو آپ امید دلاؤ گے کہ ہم انصاف دلائیں گے آپ کو, پھر ان کو لوگ کیا ہوتے ہیں شدت پسندی کی طرف آمادہ کر لے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خوف کوئی اچھی چیز نہیں ہے, چاہے وہ انڈیویجولی ہو, کسی کو انفرادی طور پر کسی کو لاحق ہو یا پوری کمیونٹی کو لاحق ہو. بہت خطرناک چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے, اور اہل ایمان کے لیے تو بہت خطرناک چیز ہے. کیونکہ خوف میں نے کہا کہ مایوسی لاتا ہے, بہت ساری پرابلم کریٹ کرتا ہے, بہت ساری پرابلم, مایوسی آ جاتی ہے, انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو خوف اسی طرح اس کے بالمقابل جو امن ہے, پیس ہے, سیکیورٹی ہے, جو وہ کیا ہے, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے باقاعدہ اس کو قرآن میں اس کو بطور احسان ذکر کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کیا ترجمہ ہے کہ تعجب ہے قریش کے سفر پر, جو وہ سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے, اپنے سردیوں میں وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یمن کی طرف چلے جاتے ہیں. سوچو حجاز میں رہتے ہیں, سینکڑوں کلومیٹر دور یمن جا رہے ہیں, اور گرمیوں میں وہ سیریا کی طرف چلے جاتے تھے اپنی تجارت کے لیے. ٹھیک ہے, اور سچویشن آپ سمجھیے, وہاں کی سچویشن یہ تھی کہ وہ وہاں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, حجاز میں کوئی لا نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا, کوئی عدالت نہیں تھی. وہاں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, لیکن قریش کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا, بے خوف گھومتے تھے. وہ سیریا کئی 100,000 کلومیٹر دور ہوگا, کئی ہزار کلومیٹر حجاز سے. وہ بے خوف اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہ سیریا جا رہے ہیں, وہ یمن جا رہے ہوتے ہیں. تو تعجب کی بات ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ تعجب ہے ان کے اس سفر پر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تم کو کہ جہاں قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں وہاں آپ اطمینان سے اپنے تجارتی مال کو لے کے سفر کر رہے ہو, تو اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جس نے بھوک میں تمہیں کھلایا اور سیکیورٹی دی, من خوف, خوف سے نجات دی, امن دیا. کیوں قریش کے قافلے کیوں نہیں لوٹتے تھے؟ آپ تو جانتے ہوں گے نا قریش کون تھے. قریش کعبہ کے متولی تھے, کعبہ کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کی تھی. اور کعبہ کیا تھا؟ کعبہ پورے حجاز کے اندر, پورے حجاز کے اندر اس کا ایک تقدس تھا, ایک مقام تھا. تو سوچئے امام حرم, اگر امام حرم, کون ان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے پوری دنیا کے اندر؟ کتنی مقدس ہستی ہے نا ہمارے لیے, سب کے لیے. تو اس وقت سمجھیے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے پورے حجاز کے اندر. کعبہ ان کا بڑا احترام تھا. تو یہ جو سیکورٹی ملی ہوئی تھی کہ بھائی یہ قریش کا قافلہ ہے, اس کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کو تکلیف پہنچاؤ گے, کل جب حج کا ٹائم آئے گا, میلہ لگے گا, ہمیں بھی تو تجارت کرنی ہے, مکہ ہی جانا پڑے گا. آپ قریش کے قافلے کو لوٹو گے, قریش آپ کو اجازت نہیں دیں گے مکے میں داخلے کی. وہاں کیا کرو گے؟ کیونکہ وہ سینٹر تھا مکہ, مکہ ٹریڈ سینٹر تھا, تجارت کا مرکز تھا مکہ. سمجھ لیں آج کی طرح حالات نہیں تھے کہ جہاں جاؤ منڈی چاروں طرف منڈا, ایسے منڈیاں نہیں ہوتی تھی. مکہ تھا ٹریڈ سینٹر. حج کا موقع آتا تھا, پورے حجاز سے جتنے چھوٹے بڑے تاجر ہوتے تھے مکہ آ جاتے تھے. حج کرنے والے بھی آ جاتے تھے, اور جو چھوٹے بڑے تاجر تھے وہ بھی آ جاتے تھے کہ مکہ چلو, کوئی سامان چاہے جہاں نہ بکے, مکہ میں بک جائے گا. سمجھ رہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کعبے کے رب نے تمہیں, اس کعبے کی بدولت, اس کعبے کی تولیت کی بدولت تمہیں بھوکا نہیں رکھا. تم بے خوف تم تجارت کرتے ہو, اور تمہیں سیکورٹی دی ہے. تو اس رب کی, اس کعبے کے رب کی عبادت کرو, ان پتھروں کی کیوں پوچھتے ہو؟ بہرحال تو اللہ نے یہاں پر جو سیکورٹی اور امن جو ہے نا اس کو بطور نعمت بتایا ہے قریش کو, کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ ہی سوچو نا ایک لمحے کے لیے کہ یہاں پر ابھی کیا ہے, کتنے, اب ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتی, امن کی جو نعمت ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. ہاں مسلمانوں کو کبھی کبھی ہونے لگتی ہے یہاں پر, جب خدا نخواستہ کبھی اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں ملک میں, لنچنگ ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا, تب محسوس ہوتا ہے کہ بھائی سفر کرنے سے پہلے سوچنا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں لے جانا ہے, اکیلے نہیں جانا ہے. تب احساس ہوتا ہے کہ امن کتنی بڑی چیز ہے. ابھی یہی سوچ لیں آپ کہ آپ گاڑی خریدیں, آپ کی گاڑی کوئی چوری کر لے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ دکان, یہاں آپ کی دکان ہوگی کہیں نہ کہیں,
آپ اطمینان سے تالا لگا کے یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اگر سیکورٹی نہ ہوتی یہاں پر, کوئی لا کانسٹیٹیوشن نہ ہوتا جہاں پر آپ اپنے اس حادثے کو چیلنج کر سکتے ہو, تو آپ ایک ٹینشن لگا ہوتا. ابھی یہاں بیٹھے ہوتے لیکن دماغ آپ کا دکان میں ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چوری کر لے, دکان کا تالا توڑ کے لے کے چلا جائے, باہر گاڑی کھڑی کوئی اٹھا نہ لے جائے, میرا چھوٹا بچہ ہے اسکول جاتا کوئی اسے اغوا نہ کر لے, کچھ بھی. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے. تو یہ امن ہے, یہ سیکورٹی ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہوں گے, بہت ساری جگہیں ایسی ہوں گی کہ آپ اکیلے نکل نہیں سکتے ہوں گے. ممکن ہے اس دنیا کے اندر, بہت ممکن ہے کہ آپ جیب میں 4 پیسہ لے کے نکل نہیں سکتے. کوئی بھی آپ کو آ کے آپ کے بندوق رکھ کے یا کچھ بھی کر کے سختی کر کے آپ سے چھین سکتا ہے, آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے. تو یہ سیکورٹی, امن, سکون, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ جو سیکورٹی اللہ نے دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. پتہ ہے, لیکن ایک دیکھا اندیکھا خوف مستقل, بلکہ کہہ سکتے تو ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے, ہم سب کے سامنے آزادی کے بعد سے ہی لگا ہوا ہے. جب سے آزادی ہوئی ہے, ملک تقسیم ہوا ہے, کچھ ایسے حالات آئے یہاں پر ملک کے اندر کہ ہندوستان میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, تھوڑا سا چیلنجز زیادہ آ گئے, پریشانیاں زیادہ آ گئی, ان کو ایک الگ نظر سے دیکھا جانے لگا. اور یہ خوف شروع سے ایک, لیکن اب جو ہے تھوڑا تھوڑا خوف لوگوں کے دلوں میں بڑھنے لگا ہے. کیوں؟ وہی خوف ہے کہ لوگ ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, جو بھی. لیکن سوچئے, اب سوچئے کہ اس کی وجہ سے کیا ہے, ہم اپنا فریضہ انجام نہیں دے پا رہے ہیں. اس خوف کی وجہ سے ہم ڈرے ہوئے ہیں. ہمارا فریضہ ہے, پتہ ہے ہمیں, آپ کو سب کو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ 4 چیزوں کے بنا کسی انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے. ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, یعنی جو ایمان آپ کے پاس ہے, جو اسلام آپ کے پاس ہے, اگر ہم نے اور آپ نے اس کو پہنچایا نہیں لوگوں تک, تو یاد رکھیے کہ آپ کا ایمانی سفر ادھورا ہے. ابھی ایمانی سفر ادھورا ہے. ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ایمان والے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس اسلام کو, اللہ کی اس نعمت کو, آفاقی حقیقت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اگر ہم نے, تو یہ ہمارا اسلام ادھورا ہے. ابھی ہماری کامیابی کا سفر ادھورا ہے. ابھی اس کا سوال ہوگا ہم سے, لیکن اسی خوف نے ہمیں اس سے روکے رکھا ہے. اور ہم دیکھتے بھی ہیں نا کہ وہ علماء, وہ اسکالر جو دین کی خدمت کرتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں, جو غیروں کو دین کی طرف بلاتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یہاں پر. تو یہ سب دیکھ کے ہم اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ ایک مومن کو خوف زدہ ہونا یا خوف دل میں بسانا یہ زیب دیتا ہے. ایک مومن خوف زدہ نہیں ہو سکتا, دل کے اندر ایمان اور خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. ایک آیت جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, کہ جو لوگ ایمان لائے, یعنی جن لوگوں نے دلوں کے اندر ایمان کو بسایا, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور اپنے اس ایمان میں شرک کی تھوڑی سی بھی آمیزش نہیں کی. ایک شرک تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بت چیزیں پوجنے لگے, پتھر کے بت, اللہ کے علاوہ پتھر پوجنے لگے, پیڑ پوجنے لگے, ندیوں کو پوجنے لگے, پہاڑوں کو پوجنے لگے, سورج پوجنے لگے, چاند پوجنے لگے, کسی انسان کو پوجنے لگے. ایک کھلا شرک ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف دل میں بٹھا لو کہ اللہ رب العزت حکم کچھ اور دے رہا ہے, لیکن کسی اور کے خوف سے اس کا حکم بجا نہیں لا رہے ہیں. جو محبت اللہ کی اور اللہ کو دینی تھی ہمیں, وہ محبت کسی اور کو دے دیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو, اور ہم جو ہے اپنی نیند سے محبت کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا بت ہے. یہ اولاد اپنی اذان ہو گئی ہے, ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ یعنی جو محبت اللہ کو دینی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں, بچوں کو دے رہے ہیں. یہ ویسا شرک تو نہیں ہے, لیکن ایک طرح کا شرک یہ بھی ہے کہ آپ جو محبت, ابھی تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کی محبت کی طرف لپکتے آپ, لیکن کیا شاعر نے کہا ہے کہ یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیون, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ. کہ ہم تو یہی جانتے ہیں نا کہ بت تو وہ ہوتے ہیں جو مٹی کے ہوتے ہیں, لیکن یہ مال و دولت دنیا, یہ دنیا کی مال اور دنیا کی دولت, دنیا کی تمام تر رنگینیاں, آپ کی اولاد, آپ کے رشتے, بتان وہم و گما, یہ بھی ایک طرح کے بت ہیں جو ہم نے اپنے وہم و گمان میں پال رکھے ہیں.
جو ہمارے دماغوں میں جن کے مجسمے لگے ہوئے ہیں. جس دل کے اندر اللہ بسنا چاہیے تھا اس دل میں کسی اور کی محبت بسی ہوئی ہے. جس دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا اس میں کسی اور کا خوف بسا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر ذرا سی بھی شرک سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، پیس ہے، سیکورٹی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ اللہ کا مقام کسی اور کو دو گے کہ میرا باس میری نوکری چھین لے گا اگر میں ایسا کام نہیں کروں گا تو، یا اگر میں نوکری نہیں کیا تو میرے بچے کیا کھائیں گے پیئیں گے. اللہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، وہ روزی دے گا حلال راستے سے. روزی کا ذمہ اس کا ہے. باس غلط کام کرنے بولا نوکری چھوڑیے آگے چلیے، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن باس کا خوف دل میں لے کے آپ بسے رہو کہ باس ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح ہر خوف آپ انڈیویجولی، جو خوف کی بات میں نے کی تھی کہ آپ بزنس مین ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ کے دل میں ہمیشہ کھٹکا لگا ہوا ہے، ارے بھائی ایسا نہیں کریں گے، یہ حلال کا حرام کام نہیں کریں گے، سود نہیں لیں گے، فلانا نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، بزنس فلاپ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. بھائی کسی کا خوف دل میں نہیں ہونا، خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، محبت صرف اللہ کے دل میں ہونی چاہیے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے. تو اب ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ واقعی ہمارا ایمان ہے یا ایمان ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر دن ہے تو رات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دن ہے تو رات نہیں ہے، اور رات ہے تو دن نہیں ہے. ایمان ہے تو خوف نہیں ہے، خوف ہے تو ایمان نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیوں یہ خوف کہاں سے آتا ہے؟ ایمان والا ہونے کے بعد بھی خوف کہاں سے آتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہی سچویشن تھی، اس سے بری سچویشن تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی دعوت، تبلیغ اور توحید کی دعوت و تبلیغ شروع کی تھی. آپ یاد کریے کون سا دور تھا وہ؟ آج کی طرح وہاں پر کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، کوئی لا نہیں تھا، کوئی آئین نہیں تھا. وہاں پر قبائلی حکومتیں تھیں، قبیلے ہوا کرتے تھے، قبیلے کے کچھ ٹریڈیشن ہوتے تھے، کچھ روایتیں ہوتی تھیں، اور بڑا فیصلہ کون کرتا تھا؟ قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہی فیصلہ کر دیتا تھا. اس نے فیصلہ کر دیا. اور کیا فیصلہ؟ کہ قبیلے کی جو ٹریڈیشن ہے، جو روایتیں ہیں، اس کے خلاف جو بھی کیا سردار اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا، اسے قبیلے سے نکال دو یا اس کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا تھا. پھر آپ اس کو کہیں چیلنج نہیں کر سکتے تھے اس کے اس فیصلے کو کہ یہ تو غلط فیصلہ کر دیا ہے میرے خلاف. اتنا سخت دور تھا وہ. وہاں پر سوچو عمر جیسے لوگ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے. کیا تھا؟ یہ نبی تبلیغ شروع کر رہا ہے، ہمارے یہ شخص جو ہے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے بتوں سے لوگوں کو برگلا رہا ہے، تلوار لے کے نکل پڑے. ایسے لوگ بھی تھے وہاں پر، ہمیشہ جان کا خطرہ بنا ہوا تھا. اور لوگ آپ کے خلاف کیا کر رہے تھے؟ سازشیں بھی کر رہے تھے کہ اس کو ایسے مارو، اس دعوت کو، اس تبلیغ کو ایسے دباؤ کہ کسی ایک پہ الزام نہ آئے. سمجھ رہے؟ وہ دور تھا وہ. آج تو ایسا دور ہے کہ آج میرے ساتھ، میں اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دین پہ چلنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھے روک رہا ہے تو میں تو اس کو چیلنج کر سکتا ہوں عدالتوں میں. ہاں ممکن ہے تھوڑا سا پریشان ہونا پڑے گا، لیکن کوئی میری جان نہیں لے لے گا. لیکن اس وقت سوچیے، اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس وقت نبی نے تبلیغ کی ہے. اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے چچا سے آ کے بولا کہ محمد سے پوچھو، ان سے بات کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہیں، خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے لے لو، مانیں گے نہیں تو پھر ہم اپنے والی پہ آ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کہا چچا نے کہ بیٹا ایسا ایسا لوگ کہہ رہے ہیں. نبی نے کہا کہ چچا آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اگر وہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. یعنی وہ جو من آئے کر لے، میں اس تبلیغ سے باز نہیں آنے والا ہوں. وہاں پہ جان کا بھی خطرہ تھا، وہاں پر اولاد، وہاں پر اپنے بال بچوں کا بھی خطرہ تھا، وہاں پر گھر چھوڑ جانے کا بھی خطرہ، کچھ بھی سارے خطرات تھے، سارے چیلنجز تھے جو آج ہمارے سامنے ہیں. لیکن پوری حکمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت کا سفر جاری رکھا. ایک لمحے کے لیے بھی دل و دماغ میں کوئی خوف نہیں آیا نبی کے، نہ صحابہ کے دلوں میں کوئی خوف آیا. خوف آتا تھا تو ایمان سے اس کو دور کر دیتے تھے.
ابراہیم علیہ السلام کا ابھی تو موقع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے. کیا ابراہیم علیہ السلام تو بیچارے اکیلے تھے, ان کا بھی وہی حال تھا کہ بادشاہ تھا, وہاں بھی کوئی قانون نہیں تھا. آپ ٹریڈیشن کے خلاف گئے, روایت کے خلاف گئے, آپ گردن ہو گئے, آپ قابل قتل ہو گئے, آپ کو قتل کر دیا جا سکتا, کچھ بھی کیا جا سکتا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے گھر کے بیٹے تھے, تو تھوڑی رعایت تھی شروع میں کہ شاید مان جائیں. ان کے باپ سمجھاتے تھے کہ بیٹا میں کیا ہوں, میں بڑا پروہت ہوں, بڑا پجاری ہوں, میں بت بناتا ہوں, میرا کاروبار اس پہ ٹکا ہوا ہے, میری عزت اس پہ ٹکی ہوئی ہے, آپ کی عزت اس پہ ٹکی ہوئی ہے, آپ کیوں ان سے روک رہے ہیں. لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کا تو کہنا تھا کہ ان پتھروں کی عبادت, ان سے جو منافع ہو, جو نقصان ہو, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. نہیں رکے, جو بھی ہوا سو ہوا. بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا کہ اس کو تو اب آگ میں جھونک دو. سوچئے کتنا بڑا فیصلہ تھا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے آج, کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا. وہ اکیلے تنہا تھے, لیکن خوف ان کے دل میں کبھی نہیں آیا, ایک لمحے کے لیے خوف نہیں آیا, ڈر نہیں آیا, بالکل اطمینان سے. وہ ان سے ہمیشہ آرگیومنٹ کرتے تھے, ایک مناسب انداز میں, حکمت بھرے انداز میں, ہمیشہ سمجھاتے تھے, لوگوں سے سوالات کرتے تھے, پوچھتے تھے کس کی پوچھ رہے ہو, کس کو پوچھ رہے ہو, ہاتھ سے بناتے ہو, تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ تمہیں کیا بولتے ہیں, اگر مکھی اس کے سامنے سے چڑھاوا جو ہے وہ اٹھا کے لے کے بھاگ جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے. لیکن ڈر نہیں تھا ان کے دل کے اندر, ڈر نہیں تھا. کسی روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب آگ میں ڈالنا ہوا تو کہا ان سے ہوا کے فرشتے نے, غالباً اسرائیلی روایت ہے, کہ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ ابراہیم حکم تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں, حکم تو میں آگ کو بہا لے جاؤں گا. ابراہیم نے کہا کہ نہیں, جس کے لیے اٹھا ہوں وہ کوئی فیصلہ کر دے, میرے لیے تو ٹھیک ہے, مجھے اس کے علاوہ کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خوف جو ہے, یہ جو یقین ہے, یہ جو خوف کے خلاف یہ جو دماغ کے اندر یہ پیس ہے, سیکورٹی ہے, کہاں سے آتی ہے؟ یہ توکل سے آتی ہے. توکل انسان کے اندر ہوتا ہے. توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے وکیل بنانا کسی. عربی میں توکل مطلب ہوتا ہے وکیل بنانا کسی کو. مثال کے طور پر میرا کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں وکیل ڈھونڈتا ہوں, کوئی قابل وکیل ہو جس پہ بھروسہ کر کے اطمینان سے گھر پہ بیٹھ جاؤں. مثال کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے میرے ساتھ, کوئی حادثہ ہو گیا, میرے خلاف کوئی کیس ہو گیا, تو میرے دل میں ڈر آ جائے گا. لیکن میں نے کوئی اچھا وکیل ڈھونڈ لیا, فوراً وہ خوف میرے دل سے نکل جاتا ہے. اچھا ماہر وکیل ہو تو بالکل اطمینان سے گھر جا کے سو جاتا ہوں. اب پھر کیا کرتا ہوں, وکیل نے بولا فلاں کاغذ لاؤ, لا کے دے دیا. وکیل نے کہا فلاں ایفیڈیوٹ لے آؤ, لا کے دے دیا. اطمینان سے بیٹھا ہوں. اور جب انسان کوئی قابل وکیل کرتا ہے, ماہر وکیل کرتا ہے, تو اطمینان سے گھر پہ بیٹھتا, کوئی ڈر نہیں ہوتا اس کے دل میں. اور جیسا وکیل کہتا ہے ویسا کرتا رہتا ہے, اطمینان سے گھر پہ سوتا ہے کہ سارا کیس تو وہ ہینڈل کر لے گا. بھی اس کے بالمقابل اگر کوئی ہلکا پھلکا وکیل کیا ہے نا, جو کبھی کوئی مقدمہ ہی نہیں جیت پاتا, اس کو وکیل کر لو گے تو کیا ہوگا, ہمیشہ ڈر لگا رہے گا, پتہ نہیں جیتے گا ہارے گا. اس کے سامنے سارے ایویڈنس دے دو, کیس کتنا آسان ہو وہ بھی ہار جائے گا. اور ماہر وکیل ہو, کیس کتنا بھی کمزور ہو وہ جیت کے دکھا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک انسان ہے جو وکیل کے مطابق نہیں چلتا ہے. مقدمہ ہو گیا, وکیل کر لیا, وکیل بولا وہ کاغذ لا, بولا وہ کاغذ میں نہیں لاؤں گا. اس سے کیا ہوتا ہے, وکیل بولا اس کی ضرورت ہے, نہیں میں نہیں لاؤں گا. تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا مقدمے؟ وہ بھی مقدمے میں کامیاب نہیں ہوگا, اس کو وکیل پہ بھروسہ کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک انسان ہے, اس نے سارا معاملہ وکیل کو دے دیا, جیسا وکیل نے کہا ویسا کیا, وہ کامیاب ہو جائے گا. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جس کو آپ وکیل بناؤ وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے, بہت تجربے کار ہونا چاہیے, اس کی نگاہ بہت دور تک ہونی چاہیے, اس کا ایکسپیرینس اچھا ہونا چاہیے. سوچئے اللہ رب العزت کو, لوگوں نے اللہ کو وکیل بنایا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نبیوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بہت بہترین وکیل ہے. انسان اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کہ زندگی کے اندر مجھے جو بھی مسئلے پیش آئیں گے ان سب کا وکیل میں نے اللہ کو بنا دیا. اب ہر موڑ پر اللہ رب العزت کی ہدایات موجود ہیں, اس وکیل کی ہدایات موجود ہیں کہ اس موقع پہ یہ کرو, اس موقع پہ وہ کرو, اس موقع پہ وہ کرو. قرآن کی صورت میں, حدیث کی صورت میں, ہر قدم پر رہنمائی موجود ہے. سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اطمینان سے بیٹھو, گھبرانے کی ضرورت نہیں. بہت اچھا وکیل کیا آپ نے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون.
توکل کرنا ہی ہے, وکیل بنانا ہے تو اللہ کو وکیل بناؤ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, توکل کرنا ہے مومنوں کو تو اللہ پہ مومن توکل کرتے, کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ فلاں نے مجھے بچا لے گا, فلاں مجھے بگاڑ دے گا. توکل اللہ پہ کرتے ہیں, اور جیسا جیسا اللہ بولتا جاتا ہے ویسا ویسا کرتے جاتے ہیں. اطمینان سے گھر پہ سوتے ہیں, ان کے دل میں کوئی خوف نہیں آتا کہ گورنمنٹ یہ کر دے گی, فلاں یہ کر دے گا, وہ سازشیں ہو رہی ہیں, وہ کچھ نہیں. اللہ نے اس موقع پر یہ حکم دیا ہے, کر گزرو, اطمینان سے گھر بیٹھو, کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, کوئی فکر لائق نہیں ہوگی. لیکن ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے نا. یہاں اگر 10 25 30 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے اپنی امانت کسی کو دینی ہو, کسے دوں گا میں؟ اسے دوں گا نا جسے پہچانتا ہوں. ہاں کہ یہ اچھا جان پہچان کا آدمی, ایماندار آدمی ہے, امانت پہنچا دے گا. اور نہ پہچانوں اسے میں امانت نہیں دوں گا. یہی معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں, مانتے تو ہیں, اس کے نام پہ مر مٹتے ہیں, لیکن اسے پہچانتے نہیں ہیں. زمانے سے اسے پوچھے جا رہے ہیں, اسے پہچانتے نہیں ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے اس کے علماء جو بندے ہیں, جو عارف باللہ ہے, جن کو اللہ کی پہچان ہے, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد دل میں آتی ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ دنیا ایک طرف ہے, طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس میں نہ اتراؤ, آئینہ ہمارا ہے. کہ اللہ پر, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, حالات کتنے بھی خطرناک ہو, کتنے بھی خراب ہو, کتنے بھی ڈینجرس ہو, چیلنجز کچھ بھی ہوں, اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا تعلق اللہ سے ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے. ارے پاگلو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدائے لم یزل وہ ہمیشہ رہنے والا اللہ, وہ قدرت والا اللہ, وہ حکمتوں والا اللہ, وہ رزق دینے والا اللہ, وہ قادر اللہ, اس کے زبان ہو آپ لوگ. آپ اس کا پیغام دنیا میں لے کے جاتے ہو, آپ کے ذریعے اللہ دنیا میں اپنا کام لیتا ہے, اور آپ اتنے مایوس بیٹھے ہوئے ہو, اتنے ڈرے ہوئے ہو. اس کے حکم سے تو دنیا کا ایک پتہ نہیں ہلتا. کوئی آپ کے خلاف سازش کیا کرے گا, کوئی آپ کو نقصان کیا پہنچائے گا؟ ہاں اس کا حکم ہوگا تو ضرور نقصان پہنچ جائے گا. اس کا حکم ہوگا جان بھی چلی جائے گی, لیکن وہ جان معمولی نہیں, وہ پروانہ شہادت ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو توکل کی ضرورت ہے, اللہ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. وقت ہو چکا ہے تو بس میں 2 بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی. تو اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ اس کی اسماء, اس کی صفات دیکھو, اس کے بارے میں غور کرو, اس کی تخلیق پہ غور کرو, کائنات پہ غور کرو, اپنے اندر غور کرو, چھوٹے چھوٹے کیڑوں پہ غور کرو, ایک ایک چیز پہ غور کرو, کس طرح پوری حکمت سے بنا ہوا ہے. ایسا نہیں بن گیا, ایسا کوئی ہے جو بنانے والا ہے. اسے پہچانو, اسے ڈھونڈو, اپنے دل میں بساؤ, اس سے محبت کرو, اس سے امیدیں رکھو. انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس سے بڑے بڑے مشکلیں پریشانیاں آئی ہیں, امت پہ آئی ہیں, لوگوں پہ آئی ہیں, انبیاء پہ آئی ہیں, لیکن وہ کبھی ڈگمگائے نہیں, پورے یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. یقین کر کے بیٹھنا نہیں ہے, یقین کر کے آگے بڑھنا ہے, یقین کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ کوئی چیز, کبھی کوئی خوف, کوئی پریشانی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی, آپ کو پریشان نہیں کرے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. جو کچھ سنا ہے اللہ رب العزت اس میں عمل کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ اللہ رب العزت, ایمان پہ زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پہ کر. آمین. تقبل یا رب العزت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على